السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 101 سے شروع کرتی ہوں اپنا درس۔ امید ہے آپ غور سے سنیں گے، توجہ فرمائیں گے، لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزاریں قرآن پاک کے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا درس شروع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون قل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا الیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا انا نسینا او اخطانا ربنا تحملنا ما لا طاقت لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کا آیت نمبر 1 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے گوشہ گزار کروں گی۔ اس کا عنوان دیا ہے سفر میں نماز قصر، یعنی سفر میں نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں، جناحٌ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جناحٌ، یعنی جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر گناہ نہیں کہ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز میں سے کچھ کم کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، ان اگر خفتم تم کو ڈر ہو، ان یفتنکم الذین ڈر ہو کہ تم کو کافر ستائیں گے، یعنی کافرو۔ ان الکافرین بے شک کافر، کانوا لکم عدو مبین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو ناظرین، یہ میں نے ترجمہ بیان کیا ہے، اب میں اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ دیکھیں، نماز کسی بھی صورت میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تقصروا تم کم کرو، یہ لفظ کثر سے ہے، قصور، قاصر، تقصیر وغیرہ لفظ بھی سے نصیر وغیرہ لفظ بھی اس سے نکلے ہیں۔ قصر کے معنی ہے گھٹنا یا گھٹا دینا اور کم کرتا ہے۔ نماز قصر سے مراد 4 رکعت نماز کو کم کر کے سفر میں 2 رکعت ادا کرنا ہے، یعنی جیسے یفتینکم تمہیں ستائیں گے، فتنہ سے نکلا ہے یہ لفظ، جس کے معنی ہے جھگڑا، فساد اور آزمائش۔ یہاں مراد یہ ہے کہ کفار جھگڑا فساد کر کے تمہیں ستائیں گے۔ پچھلی آیتوں میں جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا اور ان دونوں میں سفر لازمی ہوتا ہے، اس لیے اس رکوع میں سفر کی حالت میں نماز ادا کرنے کی صورت بتلائی اور سفر کی حالت میں نماز کم کر دینے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی یا دی۔ اس بات کا ڈر ہو کہ اگر اس بات کا ڈر ہو کہ تمہارے دشمن جنہوں نے تمہارا دین قبول نہیں کیا ہے اور ہر وقت تمہیں ستانے کے لیے تیار رہتے ہیں، سفر میں تمہیں ستائیں گے، یعنی یا تم پر غالب آ جائیں گے، تو نماز کچھ کم کر کے پڑھ لیا کرو، کیونکہ کافر لوگ تمہارے کھلا دشمن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں سمجھایا ہے، غور سے سنیں اس بات کو اور آپ بھی سمجھے کہ یہ رعایت ہر سفر کے لیے ہے، خواہ اس میں خطرہ ہو یا نہ ہو۔ آیت میں خطرے کا ذکر اس لیے ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی ان دنوں قبیلہ بنی بخار یا
قبیلہ بنی نجار نے پوچھا کہ ہم لوگ اکثر سفر میں رہتے ہیں، ہمارے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انہوں نے، تو آپ نے ان کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنے کرم و رحم سے آسانی کی ہے اور سفر کی حالت میں نماز کی رکعتوں میں کمی کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر سفر میں ہو تو 4 رکعت ہو تو آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کے بارے میں حنفیوں کی یعنی ایک فرقہ ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ کم سے کم 3 منزل کا سفر ہونا چاہیے، اس سے کم کے اندر نماز میں کمی نہیں ہوگی، اور منزل وہ ہے جس میں پیدل آدمی یا اونٹ معمولی رفتار سے ایک دن میں طے کرتا ہے، یعنی ایسا سفر کہ یا پیدل کرے یا پھر اونٹ کے ذریعے کرے۔ اس کے بعد جب بھی آپ سفر پر جاتے تو 4 رکعت کے فرضوں کی نماز 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، مگر جب دشمنوں نے اس پر بھی نماز کی حالت سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ کرنے کی ٹھان لی تو ایک اور طرح ادا کرنے کا حکم ہوا، جس کا ذکر اس سے آگے کی آیت میں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز ایسی ضروری چیز ہے کہ کسی حالت میں بھی چھوڑنا ممکن نہیں، کسی حالت میں بھی جب تک بالکل ہی مجبوری نہ ہو جائے چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ رعایتیں اور رخصتیں دی ہیں لیکن چھوڑ دینے کی اجازت نہیں دی۔ یہ نماز میں اللہ تعالیٰ نماز کی حالت یا نماز پڑھنا ضروری ہے، یعنی تھوڑی پڑھ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ ہر ممکن نماز پڑھنی جائز ہے اور ضروری ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے، نماز خوف۔ اب پہلے ہم نے یہ سفر میں نماز قصر پڑھنے کا طریقہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اب ہم نماز خوف یعنی اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نماز خوف کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن پاک کے ذریعے سے۔ تو میں پہلے آپ سے آیات کا ترجمہ کرتی ہوں، اس کے بعد میں تفسیر بیان کروں گی۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہ اور جب تو ان میں موجود ہو پھر ان کو نماز میں کھڑا کرے۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تیرے ساتھ کھڑی ہو اور وہ ساتھ لے لے۔ أَسْلِحَتَكُمْ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب یہ سجدہ کر لیں تو ہٹ جائیں۔ فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِهِمْ، ہٹ جائیں تیرے پاس سے اور دوسری جماعت آئے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، تو دوسری جماعت تیرے سامنے آئے یا دوسری جماعت آئے جس نے نماز نہیں پڑھی۔ فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ، وہ تیرے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، وہ اپنا بچاؤ اور ہتھیار ساتھ رکھے، ساتھ لے لے۔ وَحْذِرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، یعنی وہ اسلحہ اپنے ساتھ رکھے، دوسری جماعت اور آ کر نماز ادا کرے، اور دوسری جماعت پہلی جماعت جو ہے وہ اپنے ساتھ اسلحہ رکھے اور اپنی حفاظت کرے۔ تو ناظرین، اس نماز خوف کو جو پڑھنے کا طریقہ بیان کیا ہے قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق، تو وہ غور سے سنیں اور توجہ فرمائے۔ طائفتن، گروہ، جماعت، اور ٹولی کو کہتے ہیں، یہاں مراد فوج کا ایک حصہ ہے۔ ورا، پاس، یہ لفظ کئی معنوں میں آتا ہے، مثلا آگے پیچھے، اور خواہ آگے ہو یا پیچھے۔ اس آیت کا نشان نزول یہ ہے کہ اسفان کی لڑائی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر لڑنے کے لیے تشریف لے گئے۔ این مقابلہ کے وقت ظہر کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے پہلی آیت کے حکم کے مطابق سب کے ساتھ 2 رکعت نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کی۔ لشکر کفار حیرت سے دیکھتا رہا، وہ لوگ ایسے بے ہوش اور حیرت زدہ ہوئے کہ انہیں حملہ کرنے کا خیال بھی نہ آیا، موقع ہاتھ سے چلا گیا۔ یعنی
مسلمان جو تھے وہ نماز ادا کر رہے تھے، ہم نے ان پر حملہ کر دینا تھا اور وہ سب کے سب تمام ہو جاتے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، جن کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو خالد بن ولید نے، جو کہ ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا، تو اس وقت تک اسلام نہیں لایا تھا اور کافروں کے لشکر کے سردار تھے، افسوس کے ساتھ اپنے لشکر والوں سے کہا کہ بڑی چوک ہو گئی، یعنی ہم سے بھول ہو گئی۔ جس وقت مسلمان صف باندھ کر نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے آ کر ان پر حملہ کرنے کا بہت اچھا موقع تھا۔ خیر، یہ لوگ تھوڑی دیر میں پھر نماز پڑھیں گے اور ہم ان پر حملہ کر دیں گے، اس وقت ان کا صفایا کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ عصر کا وقت آنے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، عصر کی نماز اس کے مطابق پڑھی گئی اور کافروں کا منصوبہ یوں ہی دھرا رہ گیا۔ یعنی ارشاد ہے کہ جب کفار سے مقابلہ ہو رہا تھا تو اور نماز کا وقت آ جائے تو فوج کے 2 حصے ہو جائیں، یعنی یہ طریقہ یہاں پہ بتایا گیا کہ 2 حصے ہو جانے چاہیے۔ ایک حصہ کفار کے ساتھ ڈٹا رہے، یعنی کفار کے ساتھ لڑائی کرتا رہے، اور دوسرا حصہ آپ کے پیچھے نماز ادا کرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ جب یہ حصہ پہلی رکعت آپ کے ساتھ ختم کر لے اور سجدے سے فارغ ہو جائے تو یہ لوگ آپ کے پیچھے سے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت ہٹ کر دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ جائیں، اور دوسری جماعت اور وہ حصہ جو دشمن کے ساتھ کھڑا تھا یا لڑ رہا تھا وہ ان سجدے سے فارغ ہو جائے تو یہ لوگ آپ کے پیچھے سے ہٹ کر دشمن کے سامنے جا کر ڈٹ جائے، اور وہ حصہ جو دشمن کے ساتھ کھڑا تھا آپ کے ساتھ دوسری رکعت ادا کرے یا پڑھے۔ جب آپ اسلام پھیر دیں تو یہ لوگ دشمن کے سامنے جا کر کھڑے ہوں اور پہلے لوگ آ کر اپنی باقی رکعت نماز ادا کر لیں، یعنی اکیلے نماز کو پوری کر لیں۔ اس کے بعد دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوں اور دوسرے لوگ آ کر اپنی باقی رکعت پوری کر لیں۔ اس نماز میں ضرورت کے مطابق چلنے پھرنے کی اجازت ہے، یعنی ضروری اسلحہ اور بچاؤ کا سامان ساتھ رکھنے کا بھی حکم ہے، مثلا تلوار، فدا، ڈھال، بندوق وغیرہ۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت، یعنی آیت نمبر 103، جس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گی، اور اس کو عنوان دیا گیا ہے احتیاط ضروری ہے، یعنی قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 103 آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، یعنی سنیے اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ وَالذَّلَّذِينَ یعنی وَالذَّلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم بے خبر ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے، وَأَمْتِعَاتِكُمْ اور اسباب سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَاحِدَةً تاکہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو بارش سے تکلیف ہو، مِن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ اتار رکھو، أَسْلِحَتَكُمْ اپنے ہتھیار، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اور اپنا بچاؤ ساتھ لے لو، ان اللہ بے شک اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا بے شک اللہ نے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو ناظرین، میں ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے گوش گزار کر رہی ہوں۔ تو یہ ہے کہ سفر کی نماز قصر کے بعد جنگ کی نماز خوف کا بیان ہو چکا ہے۔ اس آیت کا آخری حصہ یہ ہے کہ اس حصے میں ارشاد ہے کہ لڑائی کی حالت میں ہر کام ہوشیاری اور احتیاط سے کرنا چاہیے۔ جنگ کی حالت میں تمہیں نماز میں سہولت دی گئی ہے، پھر بھی دشمن کی چالوں کو دیکھ کر اس کے حملوں سے بچنے کی فکر کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔
दुश्मन इसे ताक में रहते हैं कि तुम जरा भी गफलत करो तो वो तुम पर एकदम टूट पड़े। ऐसी हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज का जो तरीका है वो बताया है कि किस तरीके से अदा करनी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जमात के साथ कैसे नमाज अदा की थी। लिहाजा तुम नमाज में भी अपने हथियार लगाए रहो और अपने बचाव का सारा सामान बदन पर लगाए रखो ताकि इनको तुम्हारी तैयारी देखकर अचानक हमले का मौका ना मिले। हाँ, अगर किसी वजह से हथियारों का उठाना मुश्किल हो जाए, यहाँ पे ये बात वाज़ेह तौर पर बताई गई है कि उनको उठाकर नमाज ना पढ़ी जा सके। मसलन कोई शख्स जख्मों से चूर हो गया है या हथियार लगाए रुकू सजदा करना तकलीफ का बास हो तो हथियार उतार कर रखने में भी कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता चौकस रहना जरूरी है। तुम्हारा हथियार उतार देना गुनाह नहीं समझा जाएगा। ये हुक्म तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि लड़ाई की हालत में बड़ी एहतियात की जरूरत है। दुश्मन के डराने के लिए बचाव और सामान पूरा करना चाहिए। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर भरोसा करो और उसके फजल की उम्मीद रखो और यकीन कर लो कि उसने इन काफिरों के लिए जो तुम्हें कमजोर समझकर तुमसे लड़ने के लिए हर वक्त निकल खड़े हुए हैं, पस्त और जलील और ख्वार करने वाला सजा तैयार कर रखी है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए सजा तैयार कर रखी है। नमाज के अब आयत नंबर है 103। नमाज के सवा जिक्र इलाही। बाइजा कज़यतुमुस्सलाता वज़कुरुल्लाह क़यामन। फिर जब नमाज पढ़ चुको तो अल्लाह को याद करो। क़यामन खड़े व क़ऊदुन और बैठे, व अला जुनूबिकुम और पहलुओं में लेटे हुए। फाइज़त मान तुम फिर जब खौफ जाता रहे। फाइज़त मान तुम फिर जब खौफ जाता रहे तो वाकई मुस्सलाता नमाज दुरुस्त कर लो। सलाता कानन बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज है। अलल मोमिनीना किताब मुकूदन अपने मुकर्रर वक्तों में। तो नाज़रीन, इन आयत की तफसीर है कि इरशाद फरमाया गया कि नमाज के बाद जिस हालत में भी हो अल्लाह को याद करो। खड़े बैठे लेटे इनका जिक्र करो। इसकी याद के लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। नमाज से मकसूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला को याद करना है, सब तरफ से तवज्जो हटाकर इसी की तरफ मुतवज्जो होना है। इसलिए जब इत्मीनान का ज़माना आए और लड़ाई वगैरह का खौफ जाता रहे तो नमाज को यूं अदा करो जैसे अदा करने का हक है, इत्मीनान के साथ और तसल्ली के साथ अल्लाह ताला के सामने। ऐसे देखें जैसे कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। इसके सारे रुकन ठहर कर बाकायदा अदा करो। दिल अल्लाह ताला की तरफ लगाने की कोशिश करो। जब नमाज का वक्त आए तो उस वक्त के लिहाज से पूरे कायदों की पाबंदी के साथ नमाज अदा करो। तो नाज़रीन, यहाँ पर फरमाया गया है कि अल्लाह के जिक्र का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। दिल में हर वक्त अल्लाह का नूर, अल्लाह का जिक्र कर सकते हैं। इन आयात से कई बातें वाज़ा होती हैं जो हमें हरदम पेश नज़र रखनी चाहिए। नमाज एक ऐसा फर्ज है जो किसी सूरत में टल नहीं सकता, न ही इसे छोड़ने की इजाज़त है। यानी खड़े होकर नमाज पढ़ें। फिर अल्लाह ताला ने कहा अगर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो बैठ कर नमाज अदा करें। अगर बैठ कर नमाज अदा करने की ताकत या हिम्मत नहीं है तो लेट कर नमाज अदा करें। अगर लेट कर भी नमाज अदा नहीं कर सकते तो आप इशारों से नमाज पढ़ें। नमाज हर हाल में ही पढ़नी है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। और बीमारी हो या सफ़र हो, उसका ज़माना हो या जंग का मैदान, नमाज बहरहाल अदा करनी होगी।
نماز میں رعایت ہو سکتی ہے، یعنی کمی پیشی ہو سکتی ہے، معافی نہیں۔ دوسری یہ کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، نہ بے وقت نماز ہو سکتی ہے اور نہ وقت پر ٹالی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب میں قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 104 اور اس کو عنوان دیا ہے دشمن کو ڈھیل نہ دو، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ وَلَا تَهِنُّوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور ان کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو۔ ان تکونوا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، تعلمون فإنہم، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، فإنہم یعلمون، تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، کما تعلمون، جس طرح تم ہوتے ہو، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر مسلمانوں کو شروع میں لڑنے کا حکم نہیں تھا، نہیں بلکہ یہ حکم تھا کہ مکہ والے چاہیں جتنا ستائیں، تم اپنے ہاتھ روکے رہو اور نماز اور زکوٰۃ ادا کیے جاؤ۔ لیکن جب کفار مکہ کا ظلم ستم حد سے بڑھ گیا، یعنی یہاں تک کہ مسلمانوں کو گھر بار چھوڑ کر مکہ سے مدینہ جانا پڑا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہیں پناہ لینی پڑی، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس پر بھی مکہ والوں نے ستانا نہ چھوڑا۔ تو 4 مسلمانوں کو لڑنے کا حکم ہوا اور جب ایک دفعہ لڑائی کا اعلان ہو گیا تو پھر اس کے قاعدے بتائے گئے اور ہدایت دی گئی۔ تو ناظرین، اس صورت میں بہت پہلے سے لڑائی کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اس آیت میں یہ ہدایت ہے کہ جب فساد نے لڑائی شروع کی، یعنی جب فسادیوں نے لڑائی شروع ہی کر دی اور تمہیں لڑنا ہی پڑا، تو ان شرینوں کو پوری سزا دینی چاہیے، یا سزا نہ ملے گی، یہ نہ خود چین سے بیٹھیں گے اور نہ کسی اور کو بیٹھنے دیں گے، لہذا پوری قوت کے ساتھ ان سے لڑنا چاہیے، تمہاری طرف سے اس میں ذرا بھی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ لڑائی سے جو دکھ اور تکلیف تمہیں پہنچتے ہیں، اسی طرح ان کو بھی پہنچتے ہیں، ان کا خیال نہ کرو، بلکہ اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کی ٹھان لو۔ دکھ درد بے آرامی میں تم اور وہ برابر ہیں، لیکن اس پر بھی ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم کو اپنے اللہ سے ہر حال میں امیدیں ہیں جو ان کو نصیب نہیں ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حال میں مدد کرے گا، لیکن مشرکین کو نہیں ہے۔ تم اگر جیتے تو غازی اور مر گئے تو شہید، دونوں حالتوں میں آخرت کی عیش و آرام کا پکا وعدہ جس میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ ان کو لفظ دنیا کے چند روز فائدے لڑنے پر اکسا رہے ہیں، جنگی جن کی کوئی بنیاد نہیں، اور تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے لڑ رہے ہو۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 105 اور 106 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے گوشے گزار کرتی ہوں، اور اس کا عنوان ہے طرفداری کی کے بغیر انصاف۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ، بے شک ہم نے تیری طرف سچی کتاب اتاری کہ تو بین الناس، لوگوں میں انصاف کرے، بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، جو تجھ کو اللہ سمجھائے، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور وفا اور دغا بازیوں کی طرف سے جھگڑنے والا نہ ہو، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر فرمایا گیا ہے
کہ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس کتاب میں یعنی قرآن مجید کو سچی اور ٹھیک باتیں بتانے کے لیے تجھ پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ اس کی روشنی میں اللہ کی ہدایت کے مطابق ٹھیک ٹھیک کرے، جھگڑنے والے نیک ہوں یا بدکار ہوں یا مومن، تجھے جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا ٹھہرانا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، چونکہ نہ دانستہ اس کے برعکس ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، وہ عفو اور رحیم ہے۔ تو ناظرین، کمزور لوگ کمزور ایمان لوگوں پر یہ لت ہوتی ہے کہ اگر کوئی گناہ کر بیٹھے تو سزا سے بچنے کے لیے اسے دوسرے کے سر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ بری ہو جائیں اور دوسرا پھنس جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی ایک مسلمان نے کسی کے ہاں رات کو نقب لگا کر آٹے کا بھرا ہوا تھیلا اور کچھ ہتھیار چرا لیے اور گھر لے گیا۔ اتفاق سے تھیلا پھٹا ہوا تھا اور آٹا برابر راستے میں گرتا گیا۔ اس نے سوچا کہ گھر میں رکھا تو پکڑا جاؤں گا۔ راتوں رات وہ آٹا اور ہتھیار ایک یہودی کے پاس امانت کے طور پر رکھ آیا۔ صبح ہوئی تو مالک گرے ہوئے آٹے سے سراغ لگا کر اس کے گھر پر پہنچا، لیکن مال اس کے گھر نہ نکلا۔ باہر آیا تو آگے بھی آٹا گرا ہوا پایا۔ غز یہودی کے ہاں پہنچا اور اپنا مال اس کے گھر سے پا کر اسے پکڑ لیا۔ یہودی نے کہا، میرے پاس تو فلاں شخص امانت کے طور پر یہ آٹا رکھ کر گیا ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ چور نے اس کے کنبہ والوں نے کہا کہ یہودی چور ہے۔ جھگڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر چور کی حمایتیوں نے قسمیں کھائی کہ یہ چور نہیں ہے، یہودی چور ہے۔ ان لوگوں کی گواہی پر یہودی مجرم ٹھہرتا تھا اور آپ ان کے خلاف فیصلہ کرنے والے تھے کہ یہ اور اس کے آگے کی آیتیں اتری۔ اس سارے رکوع میں اسی کا ذکر ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 107 اور 108 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتی ہوں، جس کو عنوان دیا ہے مجرم کی کوئی حمایت نہیں کرتا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ان کی طرف سے نہ جھگڑ جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا، اللہ کو کوئی دغا باز گنہگار پسند نہیں ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون، اور لوگوں سے شرماتے ہیں اور نہیں شرماتے۔ من اللہ وہم معہم اذ یبیتون ما لا یرضی، اللہ نے اور وہ ان کے ساتھ ہیں جبکہ وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں جس بات سے من القول وکان اللہ بما، جس بات سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وکان اللہ بما یعملون محیط، اور سب اللہ کے قابو میں ہے۔ تو ناظرین، اس آیت کا شان نزول اس سے پہلی آیات کے ضمن میں بیان ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان نے چوری کی جس کا نام طعامہ تھا، اور چوری کا مال جس یہودی کے پاس رکھوایا اس کا نام زید تھا۔ جب چوری کا پتہ چلا تو طعامہ نے زید کو چور ٹھہرایا۔ صبح طعامہ اور اس کے حمایتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور قسمیں کھائیں کہ چوری طعامہ نے نہیں کی، زید نے کی ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ آپ خائن اور اس کے حمایتیوں کے طرفداری نہ کریں، یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ اور دغا بازی پر تلے ہوئے ہیں، اور اللہ کو دغا باز اور شریر لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ لوگ دونوں گنہگار ہیں، ایک تو چور کے بچانے کی کوشش کرتے ہیں،
دوسرے ایک بے گناہ شخص کے سر پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں اور شرماتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے نہ شرماتے ہیں، حالانکہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ راتوں کو مشورہ کر کے ایسی بات طے کرتے ہیں جس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں سے چھپ کر جائیں، لیکن اللہ سے کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اللہ سے کسی صورت بھی نہیں چھپ سکتے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 109 اور 110 آپ کے سامنے اس کا ترجمہ تفسیر بیان کرتی ہوں، توجہ سے سنیں اور غور سے سنیں۔ استغفار اس کا عنوان دیا گیا ہے۔ ہاں انتم ہاؤلائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، سنتے ہو تم لوگ، تم ان کی طرف سے جھگڑا کرتے ہو دنیا کی زندگی میں۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس ان کے اس کے بدلے قیامت کے دن کوئی جھگڑے گا، یا ان کا امن یکون علیہم وکیلا، یا ان کا کارساز کون ہے، کون ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ، اور جو کوئی گناہ کرے یا اپنا برا کرے پھر یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، اور اللہ سے بخشوائے تو اللہ کو بخشے، اللہ بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو ناظرین، ان آیت کی تفسیر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جس طرح بتائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے حاکموں کو تو تم جھوٹی گواہیاں دے دے کر، جھوٹی قسمیں کھا کر دھوکہ دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن تو حاکم اللہ ہوگا اور وہ ہر ایک کی رگ رگ سے واقف ہے۔ وہاں کی رسوائی سے تم اپنے ان ہتھکڑوں کے ذریعے کسی کو نہ بچا سکو گے۔ وہاں ایسی وکالت کسی کی نہیں چل سکتی۔ ایسا کون ہے جو اس کے دربار میں ایسے لوگوں کا وکیل بنے گا اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا ثابت کرے گا یا جھوٹا ٹھہرا دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ گنہگار شامت اعمال سے بے جا طرفداریوں اور دھوکے بازیوں کے ذریعے نہیں بچ سکتا۔ یہ خیال خام ہے، اس کے لیے فقط ایک راستہ ہے، کوئی کہ وہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے اور اپنے قصور کا اقرار کر کے معافی چاہے۔ تو ناظرین، ناجائز طرفداری کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دنیا میں اگر تم نے ایسے لوگوں کی طرفداری کر کے اور ان کی طرفداری سے حیل و حجت کر کے انہیں سرخرو کر دیا اور اپنے نظام میں بڑا کارنامہ نمایاں کیا کہ ان کو سزا نہ ملنے دی اور رسوائی سے بچا لیا، اور یہ کہہ کر اوروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو ناظرین سنیے کہ یہ ایک مسلمان کا معاملہ ہے اور ایک یہودی کے معاملے میں اس کی عزت آبرو رکھنی ہے۔ اگر ایک مسلمان کے ذمہ چوری لگ گئی تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یعنی کہیں منہ دکھانے کی جگہ نہ رہے گی۔ اس لیے جس طرح ہو سکے اسے بچاؤ۔ یہ ایسی اپنی عزت کا سوال ہے۔ عزت ایک دفعہ گئی تو پھر ہاتھ نہیں آتی، اور اس کا کچھ خیال نہ کیا کہ چور نے تو جو کرنا تھا کیا، تم غلط طریقے سے اس کی حمایت کر کے اپنے سر گناہ لے رہے ہو اور ایک بے گناہ کو ایک واقعی گنہگار کے بدلے پھانس رہے ہو۔ یہ سب کچھ تم نے باتیں بنا کر، دھوکے دے کر دنیا میں تو کر لیا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معاملہ پیش ہوگا تو وہاں مجرموں کی طرفداری کیسے کرو گے اور وہاں تمہارے کیسے
چلے گی. تو ناظرین اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا اور میں آئندہ درس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. امید ہے آپ میرا درس غور سے سنیں گے اور ہدایت حاصل کریں گے. اور سورۃ نساء میں تمام تر انسانوں کے لیے قرآنی ہدایت کے مطابق ہدایت ہے اور اس پر ہمیں چل کر عمل کرنا چاہیے، یعنی اس کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنی چاہیے. تمام تر ہدایات جو ہے سورۃ نساء میں عورتوں کی ہدایت ہے، مردوں کی ہدایت ہے، میل فیمیل کڈز سب کے لیے ہدایت ہے. تو ناظرین آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی قرآنی آیات کے مطابق دنیاوی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اجازت، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.